حامد المشرقی صاحب جو کہ اس وقت ہمیں جوائن کیا، تجزیہ کار، بہت بہت شکریہ حامد صاحب آپ کا. اور ڈاکٹر آدم سعود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ڈین ہے سوشل سائنسز کے، بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے آپ کا تعلق. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مشرقی صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک ایسے وقت میں کہ اس وقت ویسے تو ہمیشہ جو داخلی معاملات ہیں وہ پالیسی کے حوالے سے انتہائی اہم ہوتے ہیں، لیکن اس وقت امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ نئے صدر کے انتخاب کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرے گی. تو پہلے ذرا دونوں معاملات کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، ان کے جو داخلی معاملات اور خارجی معاملات. جی بہت شکریہ عمران صاحب. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی پچھلے 1-1.5 مہینے سے ایک طرح سے جو ہے وہ جمود کا شکار ہے، اور بہت بڑا فیصلہ جو اسرائیل کو جنگ سے روکنے کا تھا وہ نہیں لیا جا رہا، کیونکہ دونوں امیدوار زیادہ سے زیادہ اسرائیل کی حمایت اپنی بڑھ چڑھ کر اسرائیلی لابی میں دکھانا چاہ رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اسرائیل کو فلسطینیوں پر اتنی ظلم و بربریت کا موقع ملا ہے. اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نارملی امریکی انتخابات میں ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ داخلی معاملات، لوگ جو ڈومیسٹک معاملات ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اس میں ہیلتھ کا معاملہ ہے، بے روزگاری کا معاملہ ہے، امیگریشن کا معاملہ ہے، ٹیکسز کا معاملہ ہے، ٹیکسز کا معاملہ ہے، LGBT کا معاملہ ہے، ابارشن کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد جو ایڈلٹریز کے جو ان کے لاز تھے ان کا معاملہ ہے. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ بہرحال فورن پالیسی نے بھی بہت اہمیت اختیار کر لی ہے، خصوصاً مسلمانوں کے درمیان اور مسلمان ووٹرز کے درمیان. ایک اور چیز ہے جو عمران صاحب بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہ یہ امریکی تاریخ کے پہلے انتخابات ہیں جو مہنگے ترین انتخابات ہیں. مطلب اربوں ڈالر خرچ ہو چکا ہے اس انتخابات میں. اس سے پہلے شاید دنیا میں کسی الیکشن میں اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا. دیٹ از اے ون ریسرچ. اور دوسری بات یہ ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہ یہ پہلے کانٹے دار ترین انتخابات ہیں جن کے اندر جتنے بھی سرویز ہیں وہ 48%، 51%، 49%، 47%، یعنی اتنا ٹائٹ مقابلہ آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد سوئنگ سٹیٹس کے اندر بھی جو ہے وہ پینسلوینیا کی سٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ ساری پوری امریکی 52 ریاستیں ایک سٹیٹ کے فیصلے کے اوپر جو ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں. یعنی اٹ از ون آف دا موسٹ کریٹیکل الیکشنز ان دا ہسٹری آف امریکہ، اور دونوں جانب جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں. آگے چل کے آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے امریکی سیاست بھی مکمل طور پر برِ صغیر کی سیاست کی لپیٹ میں ہے. ایک دوسرے پر الزامات، الیکشن کے نتائج نہ ماننے کے اشارے اور پرتشدد. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی فارم 45 اور 47 کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے. اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا. چلے ڈاکٹر آدم آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے گا، یہ اس وقت جو کانٹے دار مقابلہ کہا جا رہا ہے اور جو 3-4% کا ڈفرنسز، کبھی کوئی کیملا ہیرس جو ہے وہ آگے اور کبھی ٹرمپ آگے، یہ بات کیا ہے اس وقت؟ کیا خارجہ پالیسی، کس طرح کی پالیسی اس وقت، اور دونوں کی جو خارجہ پالیسی اس میں بنیادی فرق آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب. ایکچولی جو خارجہ پالیسی کی اگر بات کریں تو سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں. اور آبویسلی ہر اسٹیٹ کے اندر کچھ پرٹیکولر لوگ ہوتے ہیں، کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی فارن پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو شیپ یا فارمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو امریکہ بھی کوئی ایسا ایکسیپشن نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی ایک رجیم جاتا ہے اور دوسرا رجیم آتا ہے تو بہت بڑا کوئی ڈراسٹک چینج آ جائے گا. بٹ آبویسلی کچھ نہ کچھ چینجز جو ہیں وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کی جو ہیومن نیچر ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اینڈ آبویسلی آپ کی ایک کیمپین ہوتی ہے پولیٹیکل، اس کو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے مشرقی صاحب نے بات کی ہے میں اس کو انڈورس کروں گا کہ فلسطین کا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ یوکرین کی جو رشیا کی جو وار ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس ٹائم پہ امریکن فارن پالیسی کی آپ کہہ سکتے ہیں لائم لائٹ ہیں یا ٹاپ موسٹ ان کے جو پریورٹیز ہیں اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کو. جہاں تک پیلسٹائن کا پرابلم ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا اوور دی پیریڈ آف ٹائم. جو ایگزسٹنگ رجیم ہے بائیڈن کا یا کیملا ہیرس، اس میں آبویسلی ایک امپورٹنٹ فگر ہے جس کو تو اگر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ان کو ایک فری ہینڈ دیا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ ایٹراسٹیز کر رہے ہیں، مار رہے ہیں. اب تو لبنان میں بھی چلے گئے ہیں اور یہ ایکسپینشن کی طرف جا سکتی ہے اوور دی پیریڈ آف ٹائم. اس کی ایک کنوٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے کچھ ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم
اگر آپ ٹرمپ کی پالیسیز کو دیکھیں تو ٹرمپ بھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی جو پالیسی ہے اس کے اگینسٹ ہے. بٹ کل جو انہوں نے ایک بیان دیا وہ تھوڑا سا پازیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر ہم پاور میں آگے تو ایٹ لیسٹ لیبنان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو ختم کریں گے، اور ہم جو ڈائلاگ ہے اس کی طرف لے کے چلیں گے اسرائیل اور فلسطین کو. حامد صاحب یہ جو ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ میں ذرا حامد صاحب کی طرف رکھتا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں ان کے دور میں اتنی ایگریشن نہیں تھا اور دنیا میں ایک امن تھا، لیکن لیٹلی جاتے جاتے ان کی ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر آپ دیکھ لیں افغانستان میں اور شام وغیرہ میں ان کی فورسز جو ہے وہ ڈپلائی ہو گئی تھیں، پہنچ گئی تھیں. پھر وہ ایک لیگیسی جو ہے وہ کنٹینیو ہوئی جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن میں. یہ کہاں تک صحیح ہے کہ جناب دنیا کے لیے ٹرمپ جو ہیں وہ ایک قبولیت رکھتی ہے امن و امان کے حوالے سے، اور جو آپ کے ادر پارٹی ہے وہ مشکل کرے گی دنیا کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ موجودہ دنیا کے حالات جو ہیں اس کے اندر ٹرمپ کی قبولیت اتنی نہیں ہے، خصوصاً یوکرائن وار کے حوالے سے جس انداز میں کھلم کھلا ٹرمپ نے یہ کہا کہ امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ یورپ کو بچانے کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے، اور اگر میں ہوتا تو یوکرائن کی جنگ میں امریکہ کو کسی طرح بھی شامل نہ ہونے دیتا اور پوٹن کو یہ جنگ ہی نہ کرنے دیتا. اور اس انداز میں انہوں نے یورپ کو ڈرا دیا ہوا ہے کہ اگر میں آیا تو آئی ول پل آؤٹ آل مائی سپورٹ فرام ایز این امریکن پریزیڈنٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے یورپ جو ہے وہ کوئی خوش ہوگا ٹرمپ کے آنے پر. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم ایک پوائنٹ بھول جاتے ہیں، وہ یہ کہ ٹرمپ کی ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے، جو گلوبل کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے جو انتہائی پریشان کن ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی گلوبل کلائمیٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ سارا جو ہے یہ دنیا کا پھیلایا ہوا دھوکہ ہے. بہت نان سیریس آبزرویشن ان کی اس کے اوپر ہے. جی، اور عمران صاحب وہ پیرس ایکارڈ سے باہر نکلنے کی بات کرتے ہیں جو سمجھے کہ ایک بائبل آف دا کلائمیٹ چینج ہے. سو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو بڑی ریزسٹنس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے. لیکن اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ٹرمپ کا یہ جو پرسیپشن بلٹ ہو چکا ہے کہ وہ جنگیں نہیں کرتے ہیں، وہ ایگریشن نہیں کرتے ہیں، وہ توسیع پسندانہ اقدامات نہیں کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ مسلمان دنیا خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر امید لگائے بیٹھی ہے. میں اس پہ مسلمان دنیا کی اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ موجودہ حالات میں جس طرح اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے، یمن میں بھی، لبنان میں بھی، سیریا میں بھی، تو مسلمان دنیا کو زیادہ امید ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ شاید اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے بہتر طریقے سے حل کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی سازنگ ہے، جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کوئی اتنی بڑی چینج ٹرمپ کو نہیں لانے دے گی، نہ ہی وہ لا سکتے ہیں، نہ ہی وہ یہودی لابی سے بگاڑنے کا رسک لے سکتے ہیں. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام 70 سال تک امریکی حکومت نہیں کر سکی وہ ٹرمپ نے کیا تل ابیب میں امریکی امبیسی لے جا کر. آپ کو یاد ہوگا یروشلم سے. اور یہ وہ اقدام تھا جو بش کرنے سے ڈرتا رہا، اوباما کرنے سے ڈرتے رہے، اور یہ کلنٹن نہیں کر سکے، لیکن ٹرمپ نے کر کے دکھا دیا. سو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی حالت میں اسرائیل کی حمایت کم ہوگی، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جنگ کی جگہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے، اور وہ راستے میں اب دیکھتے ہیں کہ، اور آخری بات وہی بات ہم کریں گے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ان کو جیتنے دیتی ہے. ایگزیکٹلی، that's the point. میں آدم صاحب کی طرف رکھتا ہوں. آدم صاحب، یہ چاہے ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں، ان کی اپنی پالیسی، ان کے اپنے ویوز، ان کے اپنے اہداف، لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو کیا سوٹ کرتا ہے، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے ان تمام چیز اس پالیسی سازی کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ مجھے ایک تو بہت بڑی کوئی چینج نظر نہیں آ رہی ہے، بیکاز اسٹیٹس جو ہوتی ہیں اس کے اندر ایک پرٹیکولر لوگ ہوتے ہیں، گروپ آف پیپل ہوتا ہے جو ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہوتا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ بھی موجود ہے، یو ایس کے اندر بھی. وہ دیکھیں گے کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کیسے پرسو کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب امریکہ سول سپر پاور کا کلیم تو کر نہیں سکتا، ورلڈ ان ٹرانزیشن ہے جہاں پہ چائنا ایک ٹرانزیشنل پاور ہے، ایمرجنگ پاور ہے، اور اس کے ساتھ آبویسلی برکس کو آپ دیکھ لیں، اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایکسپینشن ہو رہی ہے. تو ایک تو ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، بٹ ایک جو انٹرنیشنل یا گلوبل پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس کے اندر بھی چینج آ رہی ہے. آبویسلی جو اگر ہم اس کو جیو پولیٹیکل اسٹرکچر آف دی ورلڈ کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، اور آپ اس کو اگر ہم اسٹرکچرل ریئلزم
کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو آبویسلی جو انٹرنیشنل پولیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ بھی اس کے اوپر ایک بڑا امپورٹنٹ امپیکٹ رکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو بالکل آئسولیشن کے اندر جا کے کوئی ڈیسیجن لے کے اور کسی ایک کینڈیڈیٹ کو وہ سپورٹ کرنا سٹارٹ کر لے گی. بٹ جس طرح آلریڈی ڈسکشن چل رہی ہے کہ بڑا نیک ٹو نیک اور انتہائی کمپلیکس قسم کا ہمیں یہ ایک الیکشن نظر آ رہا ہے جس میں ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. تو کچھ تھوڑی سی معمولی سی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معمولی سی ٹرمپ کو تھوڑی سی کچھ سارٹ اگر تھوڑا سا ایج ہے تو وہ اس وقت نمبرز کے اندر آ رہا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ اگلے 2-3 دن جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں. حامد صاحب دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ ابھی تو ہم نے اس اینگل سے دیکھا، دنیا کے اینگل سے بتائیے گا. جو ادر پاورز ہیں اس وقت، چین اس وقت موجود ہے اور بڑی پاورز ہیں، وہ اس وقت ان الیکشنز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور دنیا چاہتی کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دنیا جو ہے نا بہرحال اب ملٹی پولر ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو دنیا کی طاقتیں جنہوں نے امریکہ کی سپر پاور کو چیلنج کیا ہوا ہے ان کو تو ٹرمپ کا پریزیڈنٹ بننا سوٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں جیسے رشیا سے ٹرمپ کے تعلقات بہت بہتر رہے، بلکہ رشیا کی حمایت کے ان کو الزامات کا سامنا بھی رہا. اس طرح اگر رشیا کے ان کے تعلقات بہتر ہیں تو دوسری جانب وہ چائنا کے خلاف جو ہے وہ اسٹرکٹ اکنامیکل پالیسی لگانے کی بات کرتے ہیں، چائنا پر ٹیکسیشن بڑھانے کی بات کرتے ہیں، چائنا کی جو ایکسپورٹ فار دا امریکہ ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن وہیں پر ٹرمپ نے بہرحال امریکہ سے، انڈیا سے بھی بہت اچھے تعلقات بنائے. ٹرمپ نے فرانس کا بھی دورہ کیا، اس سے بھی بڑے اچھے تعلقات بنائے. ٹرمپ نے ادھر رشیا سے بھی تعلقات اچھے بنائے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بائیڈن کے 4 سال میں بہرحال امریکہ وہ قائدانہ کردار ادا نہیں کر سکا جس کی امریکہ سے توقع رکھی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے، جو کہ میں برطانیہ میں بھی دیکھتا رہا. میں 3 ہفتے پہلے امریکہ میں تھا، نیو یارک جنرل اسمبلی میں آئی واز پارٹ آف دا سیشن. تو میں نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ امریکیوں کا جو رویہ تھا وہ یہی تھا کہ دے آر مور کنسرن کہ کوئی ایسا شخص آئے جو امریکہ کو دوبارہ سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائے. ابھی امریکہ اس انداز میں پوری دنیا کے معاملات نہیں تو یہ جو لیگیسی ہے جو بائیڈن کی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو کاملا ہیرس ہے ان کے لیے وہ اس چھبی سے اپنی پارٹی کے جو ہے وہ نجات دلا پائیں گی؟ یہ ذرا رکھیں گے ڈسکشن. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، بریک کے بعد بھی اس تمام معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں.